اس سٹیج پہ بجائے اس کے کہ جیل بھرو تحریک کی جاتی سٹارٹ، پیٹ بھرو تحریک اگر سٹارٹ کی جاتی تو کوئی حرج تھا؟ شکریہ رانا صاحب، آج تو آپ نے بہت لمبی چارج شیٹ کر دی ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ نے جو سوال کیا کہ لوگوں کو بہت تکلیف ہے، اور بالکل ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو گئی ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو وجوہات جو سیدھی سیدھی نظر آتی ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلی کہ ایک اچھا بلا نظام چل رہا تھا، اکانومی گرو کر رہی تھی، 6% کی گروتھ تھی، اس کے علاوہ ایکسپورٹس اپنی بہترین سطح پر تھیں، ریمیٹنسز آ رہی تھیں، اور اس حکومت کو ایک سازش کے تحت ہٹایا گیا، اور اس کے اندر باقی میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پچھلے 10 ماہ کے اندر جو تباہی پھیر دی ہے ان لوگوں نے، اور جس طریقے سے معیشت کا برا حال کر دیا ہے، اور جس طرح اسحاق ڈار نے پچھلے 6 مہینے میں آ کے جو ستیہ ناش تھا اس کو سوا ستیہ ناش کر دیا ہے، تو اس کے بعد اگر جیل بھرو تحریک دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا خوف کرو، الیکشن کراؤ تاکہ پاکستان میں ایک ایسی لیڈرشپ آئے جو عوام کی طاقت سے آئے، جس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہو، اور جب اس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہوگی تو وہ ایک استحکام آئے گا، معیشت بھی بہتر ہوگی، اور اس معیشت پولیٹیکل استحکام کے بغیر ہو نہیں سکتی، اور پولیٹیکل استحکام جو ہے وہ الیکشن کے بغیر آ نہیں سکتا، تو اس لیے جیل بھرو بہت ضروری ہے، تاکہ اس کا مقصد جو ہے ایک قربانی دے رہے ہیں، اور قربانی کا مقصد الیکشن کروانا ہے تاکہ ایک حکومت آئے جو عوام کی نمائندگی شفقت صاحب آپ ٹھیک ہے، آپ کے انٹینشن سامنے آ گئی، آپ کا موقف سامنے آ گیا، لیکن مجھے یہ سمجھائیں کہ آپ کے جناب ایک سابق چیف منسٹر صاحب ہیں محمود خان صاحب، وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے، وہ کیوں نہیں نکلتے جناب؟ اس کا ذرا سمجھا دیجئے۔ شاہ فرمان صاحب گورنر رہ چکے ہیں KPK کے، وہ ملتے سماجتے کر رہے ہوتے ہیں جناب، کھڑے ہو کے، ساری جگہ پہ وائرل ہے یہ ویڈیو ان کی، کہ جناب پولیس والوں سے کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کرو منو اریسٹ نہ کرو۔ سو اگر یہ سچویشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب آپ کے بہت بڑے پرانے سٹالورٹ ہیں PTI کے، وہ نہیں ملتے، فضل اللہ صاحب فوٹو سیشن کراتے ہیں، MP ہیں، اور وہ فوٹو سیشن کرا کے بھاگ جاتے ہیں، اور اس طرح ایک لمبی فہرست ہے۔ سو اگر اس قسم کی یہاں پہ باتیں ہو رہی ہوں جو کہ لیڈرز ہیں اور جن کو عمران خان نے نوازا ہے، اگر وہ لوگ وہاں پہ اب گرفتاریاں نہیں دے سکتے، یا جناب وہاں پہ اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے، یا تھوڑی سی سختیاں نہیں جھیل سکتے، تو پھر تو یہ وہی بات ہوگی جو وہاں پہ ڈی چوک میں ہوا تھا اس دن۔ اور ڈی چوک میں خان صاحب تو پہنچ گئے جیسے تیسے کر کے، ڈنڈے سوٹے کھا کے وہاں پہ پہنچ گئے، ان کے لوگ بھی۔ وہ کیا ہوا؟ جواب تو دینے دینا، جواب تو دینے دینا۔ جی ضرور۔ آج تو آپ بہت اگریسو۔ نہیں میں کوئی اگریسو نہیں جی، میں تو گل کر رہا میں۔ نہیں، پہلے تو میں آپ کو جو دھرنے کی آپ نے بات کی، ہم سارے ساتھ تھے، بالکل غلط بات ہے کہ وہاں پہ لیڈرز موجود نہیں تھے۔ جب خان صاحب پہنچے ہم خان صاحب کے ساتھ تھے، میں خود ساتھ تھا، اور جس دن لاٹھی چارج اور وہ ٹیئر گیسنگ ہوئی ہم وہاں موجود تھے۔ سو یہ تو میرا خیال ہے کہ شاید ہسٹوریکلی یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ جی وہاں لیڈر کوئی نہیں تھے اور خان صاحب اکیلے گئے، بالکل نہیں، بلکہ میرے پاس تو تصاویر ہے کہ ہم ایک ہی ٹرک میں سوار تھے جس میں خان صاحب اور ہم صاحب لوگ موجود تھے۔ I'm cutting you شفقت صاحب، ایسا نہیں، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ریفریز کر دیتا ہوں بات کو۔ میں کہہ رہا ہوں کچھ لیڈرشپ وہاں پہ موجود نہیں تھی، کچھ لیڈرشپ، میں ان کی بات، میں سب کی بات نہیں کر رہا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کون اس دن موجود نہیں تھا، لیکن اگر آپ آج کی بھی بات کریں، دیکھیں یہ پوری ایک میڈیا مینجمنٹ کی اور ساری آپٹکس کی گیم جو ہمارے خلاف کھیلی جا رہی ہے۔ اب ہمارا یہ فیصلہ تھا، پہلی تو بات یہ تھی کہ فیصلہ یہ تھا کہ KP کی آپ نے بات کی کہ وہاں پہ گرفتاری جو ہے وہ صرف پشاور میں ہوگی، اور اس میں پشاور میں ڈیزگنیٹڈ لیڈر جو ہے وہ گرفتاری دیں گے۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہاں محمود خان تو تھے ہی نہیں، ان کے گھر جا کے سامنے ڈرامہ کر دیا کہ جی آپ آئے، آ کے گرفتاری دیں۔ اسی طرح DI خان میں بھی جا کے میرا خیال ہے شاید علی امین کے گھر کے سامنے اس طرح ڈرامہ کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری ایک آپٹکس کی اور میڈیا گیم ہو رہی ہے، حالانکہ آپ دیکھیں پشاور میں کتنے لوگ آئے، اور پولیس جو ہے وہ اتنے لوگوں کو دیکھنے کے بعد بجائے اریسٹ کرنے کے وہاں سے غائب ہو گئی۔ اور تو
جہاں تک شاہ فرمان کا تعلق ہے مجھے نہیں پتا یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں, میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس میں وہ کہہ رہے ہوں کہ پولیس والوں کو ایسی کو بات کر رہے ہوں. اور سوشل میڈیا اٹس وائرل. بٹ رانا صاحب آج کل تو فیک نیوز کی کمال ہے, آج کل تو ٹیکنالوجی کمال لیول پر پہنچ گئی ہے. آپ کسی کی کوئی بھی بنا دیں ویڈیو اب اور کوئی بھی آڈیو بنا دیں تو وہ تو سب کچھ ممکن ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں. میں کسی حد تک آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, یو رائٹ. میں ساتھ ساتھ شفقت صاحب کالز بھی لے رہا ہوں, تو ایک کال ہے, کالر ہے ہمارے ساتھ طارق محمود صاحب, کافی دیر سے ہولڈ کیا ہوا انہوں نے, ان سے ذرا بات کر لیں, ان سے پوچھ لیں کیا کہنا چاہتے ہیں. جی طارق صاحب. جی میرا شفقت محمود صاحب سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے جیل برو تاریخ کا اعلان کیا, اس کے بعد یہ ڈرتے کیوں ہیں؟ ڈرتے نہیں ہے میرے بھائی. بات یہ ہے کہ جب پارٹی اس قسم کی چیزوں کا اعلان کرتی ہے تو اس کا ایک بڑا پروسیجر ہوتا ہے اور اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. ہم نے مختلف شہروں کے لیے مختلف دن مقرر کیے اور ان شہروں کے اندر بھی ہم نے ڈیزیگنیٹ کیا کہ ٹاپ لیڈرشپ میں سے کون کون سے صاحبان ہیں جو جائیں گے. باقی جو اس کے شامل نہیں تھے اس لسٹ میں ان کو ہم نے نہیں کہا کہ وہ جائیں, اس لیے کہ پیچھے سے اور بھی کام ہیں جو کرنے والے ہیں, تو اس لیے ہم نے یہ پورا ایک پلاننگ کے تحت کیا. اور وہ اب پلاننگ کے تحت اس کا جواب جو حکومت دے رہی ہے, مثلا پشاور میں کیا ہوا اور آج ملتان میں جی ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں کہ جب کراؤڈ زیادہ اکٹھا ہو گیا تو پولیس بھاگ گئی وہاں سے. اچھا. اور پولیس وہاں پہ موجود نہیں ہے, اریسٹ نہیں کر رہی. لوگ تو آئے ہوئے اریسٹ کروانے کے لیے لیکن وہ کرنے کے لیے تیار نہیں, اور پھر کل کو کہیں گے او جی کسی نے اریسٹ دی نہیں, وہاں سے چلے گئے. تو میرا خیال ہے ڈرنے والی کوئی بات نہیں. اور ایک اور میں عرض کروں کہ جو ہمارے لیڈر جن کو گرفتار جو ہو چکے ہیں, اسد عمر, ان کی ایک تو ان کی عظمت کو سلام ہے, اسد عمر ہیں, شاہ محمود قریشی, اعظم سواتی, بڑے بڑے لوگ ہیں, مراد راس ہیں, مدنی ہیں وغیرہ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو ہیبیوس کارپس کی جو پٹیشن ہوئی یہ نہیں تھی کہ ان کو رہا کیا جائے, وہ صرف یہ تھی کہ جیل مینول کے مطابق جو سہولیات ان کو میسر ہونی چاہیے وہ ان کو ملنی چاہیے. اچھا چلے ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے ذہن قریشی نے بھی ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے اور اس میں یہی کہا ہے اس نے. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو آپ ذکر کریں جس چیز کا. اچھا تھوڑا سا میں پیچھے جانا چاہوں گا, کھل کے ذرا بتائیے گا پلیز, کیونکہ آپ ذرا کھل کے بات کرتے ہیں اور بڑی کلیئرٹی ہوتی ہے آپ کی بات میں اور آپ کی سوچ میں. مجھے بتائیے کہ نیشنل اسمبلی سے جانا, نیشنل اسمبلی کا میدان کھلا چھوڑ دینا, کیا یہ درست اسٹریٹجی تھی پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں رانا صاحب, بات یہ ہوتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے مختلف سیاسی ٹیکٹکس جو ہے وہ یوز کرتے ہیں, اور اس وقت جب اپریل میں ہماری حکومت کو ایک سازش کے تحت ہٹایا گیا تو اس کے بعد ایک ہماری پارٹی کے اندر بھی ڈیبیٹ ہوئی, بہت ساری ڈیبیٹ ہوئی, مختلف لوگوں نے مختلف آراء دی, اور لیکن اس وقت یہ سمجھا گیا کہ کیونکہ ہم نے الیکشن فورس کرنے تھے, ہم چاہتے تھے کہ ری الیکشن جو ہے وہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے, اور وہ قوم کے لیے بہتر تھا جتنا جلدی ری الیکشن ہوتا, تو اس کے لیے اسمبلی چھوڑنا جو ہے وہ لازمی تھی. جب وہ الیکشن نہیں ہو سکا اور جب انہوں نے تشدد بھی کیا, مئی 25 کو بھی تشدد کیا, اور ابھی ڈٹے ہوئے ہیں اور اکانومی کو برباد کر رہے ہیں, ملک کو برباد کر رہے ہیں, لیکن الیکشن کی طرف نہیں بڑھ رہے, تو مختلف چیزیں جو ہیں وہ ٹیکٹکس وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں. اور اب ہمارا ٹیکٹک یہ ہے کہ اب ہم نیشنل اسمبلی میں جا کے اور ہم انشاءاللہ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو ہٹائیں گے اور وہاں پہ اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگا اور اس کو پھر مزید آگے بڑھیں گے. تو وقت گزرنے کے ساتھ جو ہمارے طریقہ کار ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اوکے, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم جو آپ کی اسٹریٹجی تھی کہ نیشنل اسمبلی میں نہ رہا جائے وہ ٹھیک تھی, اور اب واپس جانا آج کے حالات کے مطابق وہ ٹھیک ہے. جی بالکل. اگر آپ نیشنل اسمبلی کے اندر رہتے اس وقت, میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, اگر آپ اس وقت نیشنل اسمبلی نہ چھوڑتے تو ڈونٹ یو تھنک کہ جو ایزی واک اوور ملتے رہے ہیں حکومت کو, پی ڈی ایم کی حکومت کو, اتنی جماعتیں بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ, عمران خان جیسا بندہ اگر وہاں پہ اپوزیشن لیڈر ہوتا, اتنی اسٹرانگ اپوزیشن ہوتی آپ کی, اور عمران خان جو کہ اتنا بڑا اسٹیچر ہے وہ موجود ہوتا نیشنل اسمبلی میں, تو تھنگز وڈ ہیو بین ٹوٹلی ڈفرنٹ. ڈونٹ یو تھنک سو؟
وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ بیسٹ اسٹریٹجیز آف دی ہائنڈ سائٹ، یعنی کہ جب وقت گزر جاتا ہے اور اس کے بعد آپ واپس دیکھ کے اسٹریٹجی بنائیں تو آپ کہتے ہیں بہترین اسٹریٹجی تو وقت گزرنے کے بعد نظر آتی ہے. دیکھیں بات یہ مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بیسٹ اسٹریٹجی اس وقت تھی؟ جو ہم نے اس وقت کیا اس کا ایک واضح مقصد تھا، اس کا ایک شارٹ ٹرم آبجیکٹو تھا. شارٹ ٹرم آبجیکٹو یہ تھا کہ اسمبلی جو ہے اس میں اگر ہم نہیں ہوں گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہوگی، اور جو حقیقت ہے کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے اس اسمبلی کی. ایک فیک اپوزیشن ہے، فیک اپوزیشن لیڈر ہے وہاں پہ. ساری کاروائی جو ہے وہاں پہ کبھی کورم ہوتا نہیں ہے، اس کے بغیر لیجسلیشن پہ لیجسلیشن کری جا رہے ہیں.